ڈاکٹر عادل انصاف بہت اسٹریٹ کوشچن آپ سے. ہم نے پاسبلٹیز پہ بات کی کہ افغانستان مستقبل میں خوریز رہنے کا امکان کتنا ہے اور پرامن رہنے کا امکان کتنا ہے, اور ظاہر ہے ہم یہ ایک بڑا ریلیٹو ٹرم ہے تو ہم اسی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ نسبتاً کتنا خوریز یا نسبتاً کتنا پورا. میرا آپ سے سوال ہے, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ امریکہ کے لینس سے دیکھیں تو ظاہر ہے ہم کانسپیریسی تھیوریز کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو یہ ایک ریالٹی ہے نا بڑی ہارش کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی ممالک کو کئی ریجنز میں امن سوٹ کرتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے کئی ممالک کو کئی ریجن میں بدامنی سوٹ کرتی ہے کہ ان کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. امریکہ کو اس وقت ایک پرامن افغانستان سوٹ کرتا ہے یا ایک کیوس سے بھرپور افغانستان سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے سوٹ جو مرضی کرے, لیکن میرے خیال میں امریکہ کی استطاعت نہیں ہے اس وقت, اور وہ جو بائیڈن کی حکومت کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کریں کہ کس طرح کیوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا, امریکہ کے لیے یقیناً افغانستان اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ اب چین بھی پلیئر ہے, روس اور بھی ڈاکٹر پلیئر صاحب ہے, سوری فار ریجن بھی انٹرپٹنگ پلیئر یو, ہے. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مطلب گورن کرنا یا افغانستان جیسے ملک میں وہ تو پھر بھی مشکل ہے, کیوس میں تو آپ نے اس کو اگر اوور سمپلیفائی پھڈے ہی ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ تو گند کرنا تو ہمیشہ نسبتاً آسان ہوتا ہے گورن کرنے سے, تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی استطاعت نہیں ایسا کرنا؟ لیکن جب دوسرے پلیئر ہو تو گند کہیں بھی نکل سکتی ہے نا, وہ گند جو ہے وہ افغانستان کو چین کے ہاتھ میں اور بھی زیادہ ڈیلیور کر سکتی ہے. وہ گند جو ہے ایک تو ہے نا کہ آپ نے بیچ میں جو ہے شرلی چھوڑ دیا, آپ نے کیوس پیدا کر دیا اور کیوس سے جو ہے وہ ایک انارکی آ گئی. تو اگر تو آپ لیکن سر ماضی میں امریکہ نے ایسا کیا ہے نا کہ گند کریٹ کیا ہے, پھر بے شک اس کے اپنے گلے پڑ گیا لیکن کریٹ کیا انہوں نے. ہاں, تو اس کی ایک بات یہ کہ اپنے گلے پڑ گیا, دوسری یہ کہ یہ ماضی والا امریکہ نہیں ہے. اچھا, یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 19 سال پہلے افغانستان آیا تھا. یہ جو 19 سال پہلے امریکہ افغانستان آیا تھا تو چین پلیئر نہیں تھا. جب 19 سال پہلے امریکہ افغانستان آیا تھا تو امریکہ خود جو تھا ایک سٹیبل ملک تھا. سو ان اے وے آئی ڈو ناٹ تھنک, سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کنسپیریسی میں آئی ڈو ناٹ بلیو. میرے خیال میں امریکہ کے پاس کچھ ایسی, امریکہ پروبلی افغانستان کو تسلیم کرے گا, افغانستان میں طالبان کی جو حکومت بنتی. جی میرے خیال میں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اب ان کے پاس وہ آپشن بھی کم رہ گئے, کیونکہ ان اے وے نہ کرنا جو ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ چائنا کو ڈیلیور کر دیں, اور اگر آپ چائنا کو ڈیلیور کر دیتے ہیں جو بساط بچھی ہوئی ہے اس میں ایک بہت کی ایک اور لوکیشن آپ جو ہیں وہ دینا نہیں چاہیں گے, اور اس کا تعلق میرے خیال میں اقتصادیات سے بھی ہوگا. اسی لیے آپ بلکن صاحب سے جو سن رہے ہیں یا آج جو آپ بائیڈن صاحب سے سنیں گے وہ اس میں ایک طرح تو ہوگا امریکن پبلک کے لیے پیغام یہ ہوگا کہ یار ہم طالبان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آ گئے ہیں لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا, یہ پیغام ہوگا امریکہ کے لیے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پیغام بنے گا کہ جو بھی ہے جس کی موید نے بھی پہلے بات کی, تو پھر ہم تم سے بات کرنے کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھیں گے. اوکے, ذرا ریکنیکٹ بھی کر لیں. اور عادل آپ اس دوران بتائیے کہ وہاں پر داعش کو یا داعش خراسان کو کتنا سیریس تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے, کہ مطلب اللہ نہ کرے آگے اچھی خاصی خوریزی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یا پھر یا کیا؟ دیکھیں اس میں وسیم میں دو چیزوں کا میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو امریکہ کے جانے سے چاہے ہم مانے یا نہ مانے افغانستان میں ایک اسٹریٹجک ویکیوم پیدا ہوا ہے, اور وہ بالکل ویزیبل ہے. جب آپ جلال آباد اور کابل کی سڑکوں پہ جاتے ہیں, گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ویکیوم کو کس نے فل کرنا ہے؟ طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پورے ویکیوم کو فل کریں. یہاں پہ جو ایک خلا پیدا ہوگا اس کو اگر کوئی فل کرے گا تو وہ ایکسٹریم ایلیمنٹس ہی سامنے آئیں گے داعش کی صورت میں. اور اس وقت میں فی الحال اس پہ کنونس نہیں ہوں کہ امریکہ جا کے آرام سے بیٹھ جائے گا. میرے خیال میں اس وقت امریکہ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کر لیا ہے. یہاں سے وہ چین کو بھی چھیڑ سکتا ہے, ایران کو بھی چھیڑ سکتا ہے, پاکستان کو بھی چھیڑ سکتا ہے انہی پراکسیز کو ایکسپلائٹ کر کے. تو وہاں یہ جو ویکیوم اس وقت پیدا ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ داعش کو میں ایک تھریٹ سمجھتا ہوں مستقبل کے افغانستان کے لیے. دوسری وجہ ہے, ایک دیکھیں طالبان کی اس وقت طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور پریگمیٹزم کے درمیان ان کی ایک جو لڑائی ہے. طالبان اوپر جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یہ دے لائک ٹو نو, دے لائک ٹو سے اینڈ دے لائک پیپل اینڈ اس ٹو بلیو کہ جی وہ چینج ہو چکے ہیں. لیکن طالبان کا جو فٹ سولجر ہے اس سے وہ چینج ابھی تک ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. یا تو یہ اوپر سے کمیونیکیشن گیپ ہے بہت بڑا, یا جو وہ سولجر ہے وہ یہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے 20 سال پہاڑوں میں لڑائی جس اسلامی انقلاب کے لیے لڑی ہے وہ مجھے کابل کی سڑکوں پر اگر نہ نظر آیا تو میری وہ قربانیاں کہاں گئیں. تو طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے, اور یہاں سے
جو بہت سارے اینالسٹ اور مقامی صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیفیکشنز ہوں گی طالبان سے داعش کی طرف تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہوگی. اور عادل نجم صاحب نے کہا کہ جی امریکہ ان کو تسلیم کر لے گا. دیکھیں امریکہ اس صورت میں تسلیم کرے گا اگر طالبان واقعی تبدیلی اور نئے طالبان کے طور پر سامنے آئے, جو فی الحال ہمیں ان کے فٹ سولجر سے ریفلیکٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مطلب خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے, یا میڈیا کی آزادی کے معاملات ہیں, یا سول سوسائٹی ہے, یا میوزک جیسے معاملات ہو گئے, کو ایجوکیشن جیسے معاملات ہو گئے, یہ مینٹین رکھتے ہوئے امریکہ اگر طالبان کو تسلیم کرتا ہے میرے خیال میں کہ وہ بہت بڑا ایک ٹربل اپنے لیے کھولیں گے خود ڈومیسٹک پالیٹکس میں. آئندہ ابھی سینٹ کے انتخابات یو ایس میں آ رہے ہیں تو اس کو بھی امریکہ ایوائڈ کرنا چاہے گا. اور اگر طالبان اس میں بھی کامنٹ کریں پھر میں فاس صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں ہم ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے نا تو ٹھیک ہے, یہ وہ طالبان ہے جو ابھی بھی داڑھی پہ ایمفسائز کر رہا ہے, ابھی بھی حجاب کا کہہ رہا ہے, ابھی بھی میوزک نہیں مان رہا, لیکن یہ وہ طالبان بھی تو نہیں ہے نا جو گلے نہیں کاٹ رہا, مخالف فرقے کو نہیں مار رہا. تو جیسا طالبان تھا اس سے تو بہت بہتر, اس سے تو بہت مختلف طالبان پھر بھی ہے نا. یہ نہیں دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں تو دیکھیں 1996 میں جس طرح کے طالبان تھے اس طرح کا افغانستان میں بھی ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا تھا, لیکن آج کا جو افغانستان ہے وہ بھی بہت زیادہ بدل چکا ہے نا. تو آج کے افغانستان میں تو اس طرح کے 1996 کے طالبان چل ہی نہیں سکتے. آپ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی تو بات چھوڑیں, مطلب وہاں پہ آپ لوگوں سے اور ان سے بات کریں تو میرے خیال میں طالبان کا آج بھی چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر یہ جو ان کی آئیڈیالوجیکل ایک شفٹ ہے, جو اس میں جو چینجز ہے, جو اس میں موڈیفیکیشن انہوں نے کرنی ہے ایک پریگمیٹزم کی طرف, اس کے بغیر دنیا نے انہیں تسلیم نہیں کرنا. یہی ان کا بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.